بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المقيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين صدق اللہ العظیم۔ ان آیتوں میں اللہ رب ذوالجلال نے حضرت شعیب علیہ السلام اور اس کی قوم کا ذکر فرمایا۔ حضرت شعیب اللہ تعالیٰ کے نبی تھے اور وہ شہر مدین اور اس کے ارد گرد کے علاقوں کے لیے اللہ نے اس کو نبی بنا کر بھیجا تھا۔ مدین شام کا ایک علاقہ ہے، وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت مدین گیا تھا، اس نے آباد کیا تھا، تو اسی لیے اس شہر کا نام مدین پڑ گیا، اس علاقے کا مدین نام پڑ گیا، اور وہاں کے لوگوں کو بھی مدین کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ہم نے مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ تو اللہ نے نبی حضرت شعیب کو جو بنایا وہ مدین والوں میں سے ہی تھے، ان کی قوم میں سے ہی تھے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کو نبی منتخب کرتے ہیں، تو حضرت شعیب علیہ السلام بھی ان کے قوم ہی کے آدمی تھے، تو اس نے لوگوں کو سمجھایا، قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کا حکم مانو، اس کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ ہی خالق و مالک ہے۔ اب تھوڑے سے لوگوں نے ایمان لایا، اکثریت ایمان سے محروم رہی، اور پھر شعیب دین کی تبلیغ کرتے رہے۔ ان میں کفر کے ساتھ ساتھ کچھ اور بیماریاں بھی تھیں، وہ یہ تھے کہ ناپ تول میں وہ کمی کرتے تھے اور لوگوں کا مال لوٹ لیتے تھے، راستوں میں ڈاکے ڈالتے تھے، ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ تو حضرت شعیب نے ان کو منع کیا، فرمایا کہ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اے میری قوم کے لوگوں، ناپ میں، کیل میں اور وزن میں کمی نہ کرو۔ یہ جو کیل ہے، چیزیں ناپ کر دی جاتی ہیں، ان میں کمی نہ کرو، جو وزن کر کے دی جاتی ہیں ان میں کمی نہ کرو۔ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ، بے شک میں خوف کرتا ہوں کہیں اللہ تعالیٰ کا عذاب تمہیں نہ گھیر لے، یعنی ایک تو آخرت کا تو عذاب ایسے ہی ہے کفر کا، دنیا میں بھی تم کو عذاب نہ آ جائے۔ تو اس قوم میں یہ عادت تھی کہ ناپ تول میں کمی کرتی تھی، جب کسی سے لینا ہوتا تو تول سے زیادہ لے لیتے، جب کسی کو دینا ہوتا تو تول اور ناپ سے کم دیتے۔ یہ بیماری آج کل کے مسلمانوں میں بھی ہے، بہت سی جگہوں میں ہے کہ وزن سے کم تول کر دیتے ہیں، اور اس طرح جو ہے تو جو اصل قیمت ہوتی ہے اس سے زیادہ لگا کر دیتے ہیں، 2 نمبر چیز کو 1 نمبر بنا کر بیچتے ہیں۔ یہ حرام ہے اور گناہ ہے۔ جو چیز ہو اس کی صحیح قیمت لی جائے اور بتا کر لی جائے، اور جتنا دینا ہو دیا جائے، لینا ہو لیا جائے۔ آج کل کے تاجروں میں بھی یہ عجیب بات ہے کہ وہ من پر کاٹ لیتے ہیں، تو اگر ان کی رضامندی سے کاٹیں، بھئی من پہ 2 کلو 1 کلو وہ راضی ہو جائیں تو اس کی اجازت ہے، ورنہ یہ گناہ ہے۔ اور دوسرا، کچھ مزدوروں کو سکھایا ہوا ایسے جھٹکے دے کر زیادہ وزن لے لو، لیتے ہوئے، یہ بھی بہت غلط ہے، یا دیتے ہوئے کم وزن دے دو، یہ بھی بہت غلط ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ناپ تول میں جب کمی کی جاتی ہے تو اللہ کی طرف سے قحط وغیرہ ہوتی ہے اور مختلف حادثات ہوتے ہیں،
اور فصلوں میں کمی ہو جاتی ہے، مال میں کمی ہو جاتی ہے، برساتیں وغیرہ ہو جاتی ہیں۔ تو اسی لیے یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے کہ آئے دن کبھی بغیر وقت کے برساتیں، کبھی زیادہ برساتیں، کبھی وقت پر برسات نہیں ہوتی۔ یہ ہمارے مجموعی ایمان کی بات ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، تو فرمایا دوسری بات یہ ہے کہ کوئی اگر ملازم ہے، وہ اگر اپنا وقت نہیں دیتا، یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی ناپ تول میں کمی ہے۔ یا کسی کا کورس ہے پڑھانے کا، استاد وہ پورا نہیں کرتا، تو جو زمیندار نے ہاری رکھا ہے وہ اپنا کام صحیح نہیں کرتا، یعنی جو ملازم کام نہ کرے، وقت صحیح نہ دے، اپنی ڈیوٹی پوری نہ کرے، یہ بھی اس میں آتا ہے، یہ بھی گناہ ہے، اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ تو فرمایا وَيَا قَوْمَ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اے میری قوم پوری کرو مکیال کو یعنی ناپ کو اور ماپ کو، والمیزان اور تول کو، بالقسط انصاف کے ساتھ، وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کو ان کا مال گھٹا کر نہ دو، ان کو نقصان نہ دو، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ ایک دوسرا طریقہ بھی ان میں عجیب تھا، وہ یہ تھا کہ اس وقت سونے چاندی کے سکے ہوتے تھے، درہم و دینار، اور ان کو بناتے تھے۔ آج کل کے حساب سے تو جو ہے تو ٹیکنیکل چیزیں نہیں تھیں، وہ اندازے سے اس وقت ناپ وہ تول کر بناتے تھے، اور پھر ان کی شکلیں وغیرہ بھی آج کل کی طرح بالکل برابر نہیں ہوتی تھی، تھوڑا بہت فرق ہوتا تھا۔ تو وہ کناروں سے کاٹتے، سونے کے ٹکڑے کاٹتے کر اور دینار کا وزن کم کرتے تھے، اور اس طرح چاندی کے ٹکڑے کاٹ کر کناروں سے، بعض اوقات خود ٹوٹ جاتے تھے، بعض اوقات یہ کاٹ لیتے، یہ بھی کاٹ کر کمی کرتے تھے، تو یہ بھی گناہ۔ اسی طرح جو آج کل کے حساب سے سونار ہیں، وہ اگر زیورات صحیح وزن پہ نہ دیں، کاٹیں کم کریں، یہ بھی گناہ ہے۔ ہاں پہلے سے طے کرے بندہ کہ بھئی میں اتنا دوں گا، اتنا لوں گا، یہ صحیح ہے۔ باقی تولے میں کمی کرے، 10 گرام میں کمی کرے، لوگوں کی قیمت 10 گرام کی لے لے، یہ بھی بہت گناہ ہے۔ اسی طرح کپڑوں وغیرہ کا ماپ ہے، ان میں بھی کمی زیادتی کرنا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ تو حضرت شعیب نے فرمایا بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اللہ کے پاس جو تمہارے لیے ثواب ہے ایمان لانے پر، نیک عمل کرنے پر، اور صحیح کرنے کا، وہ زیادہ اچھا ہے اگر تم مومن ہو۔ آخر کار قوم نے مذاق اڑانا شروع کیا، ہاں تو نمازیں پڑھتا ہے، تیری نمازوں نے یہ ہمیں بتایا کہ ہمیں یہ کام کرو، ہمیں روکو ہر چیز سے، ہمارا مطلب دنیا داری ہے، ہمارا کاروبار ہے، ہم کرتے ہیں، اس سے آپ کو کیا تکلیف ہے؟ تو اس طرح کرتے رہے، وہ سمجھاتا رہا، آخر کار نہیں مانے، تو ان پر اللہ کا عذاب آیا۔ اللہ کا عذاب ایسا آیا کہ جبرائیل امین نے آ کر ایک دردناک چیخ ماری، جس کی وجہ سے سارے مر گئے۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو نکالا۔ اگر اپنے اعمال پر برقرار رہتے، شعیب کو نہ ستاتے، تب بھی ان کو عذاب نہ آتا، لیکن انہوں نے کیا کہا کہ شعیب کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا۔ کیوں ہمیں روکتا ہے ہمارے کاروبار سے؟ آج کل بھی اگر مولوی لوگوں کو حق بتاتے ہیں تو کہ تمہارا کیا جائے، تم اپنا کام کرو، ہمارے کاروبار سے تمہارا کیا جائے، ہماری سیاست سے تمہارا کیا جائے، ہماری حکمرانی سے تمہارا کیا جائے۔ تو شعیب کو کہا تمہیں قتل کر دیں گے، تو اللہ نے شعیب کو کہا جتنے ایماندار ہیں ان کو لے لو، آپ ان سے نکل جاؤ، الگ ہو جاؤ۔ تو شعیب علیہ السلام اور ایماندار جا کر ایک وادی میں پناہ لے لیا انہوں نے۔ تو اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل نے آ کر ایک دردناک آواز نکالی چیخ کی صورت میں، جس کی وجہ سے ان کے کلیجے اور جگر پھٹ گئے اور سارے لوگ مر گئے اللہ کے عذاب سے۔ تو اسی طرح آخر میں اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے ان کے عذاب کا۔ دعا کیجئے کہ رب ذوالجلال ہمیں جو ہے تو اپنے جو ذمہ داریاں ہیں وہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو ہم پیچھے کیوں ہیں، ہمارا ملک پیچھے کیوں ہے؟ ہر ایک اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتا۔ آفیسوں میں جاؤ، کام کے لیے جاؤ، جو لوگ مقرر ہیں، جن کو تنخواہیں دی جاتی ہیں، جن کو رعایتیں دی جاتی ہیں،
جن کو ہر چیز دی جاتی ہے وہ اپنی ڈیوٹی وقت پر نہیں پورے کرتے، وقت پر نہیں آتے، ڈنڈی مارتے ہیں، تو اسی لیے ہم پیچھے ہیں۔ تو یہ عذاب ہم پر بھی آہستہ آہستہ آ رہا ہے، کبھی کس صورت میں کبھی کس صورت میں، ہمیں ان سے بچنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔